درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات۔ اب آپ کے سامنے مولا کے بہترین ذاکر علامہ سید علی عباس جو فضائل اور مصائب بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محمد والے محمد کی ذات اقدس پر خلوص و بھری بلند تر صلوات۔ سامعین گرامی، نہ تو میں کوئی عالم دین ہوں اور نہ ہی کوئی ذاکر ہوں۔ میرے بھائی نے مجھے بہت بڑا لقب عطا کر دیا ہے۔ مولا کا شکر ہے کہ آج کے دن یہ لقب عطا ہوا۔ ہماری قوم کے اوپر جو علی علی کرتے ہیں، حسین حسین کرتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، ایک ایلیگیشن ہے کہ یہ قرآن نہیں پڑھتے، ان کو قرآن نہیں آتا، ان کا کلمہ علیحدہ ہے، ان کی اذان علیحدہ ہے، ان کی نماز علیحدہ ہے۔ تو آئیے میں کچھ دکھا دوں کہ ہم کہاں سے علی علی کرتے ہیں اور کہاں سے حسین حسین کرتے ہیں۔ جب عالم اسلام کا غلبہ ہوا، عالم اسلام کا غلبہ ہوا تو دوسرے مذہب کے لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر کی طرف ایک وحی ہوئی سورت آل عمران میں، مگر اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کے ذوق اور شعور کی معراج دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے موسم ٹھیک کر لوں میں۔ کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے، کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے، ماتم کی صدا سنتے ہیں ماتم نہیں کرتے۔ کیوں جلتا ہے آپ کا دل، کیوں جلتا ہے سینہ، ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے۔ کیوں جلتا ہے آپ کا دل، کیوں جلتا ہے سینہ، ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے۔ محسن یہ مقبول روایت ہے جہاں میں قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ سورت آل عمران آیت نمبر 11-12 ہمارے آقا کا بھی ظہور باقی ہے۔ آیت نمبر 11 کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی سماعتوں کو زحمت دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو علی علی کرتے ہیں ان کے منبروں پر قرآن بھی پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ کا ذہن بن چکا، آپ کے ذوق اور پرواز کو مولا قائم عالی حج سلامت رکھیں۔ ایک پرخلوص صلوات بھیجیں۔ اچھا، تو غیر مذاہب نے انکار کر دیا کہ ہم بہتر دین پر ہیں، ہم سچے ہیں، تو خدا کی طرف سے لا ریب قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کی ذات نے ایک آیت
کا نزول کیا اور پاک مصطفیٰ کے لبوں نے اسے تلاوت بھی کیا. کل سب کو کہہ دے میرا حبیب، سب کو کل تعالو، کہ کوئی بھی جگہ خالی نہ رہے، کوئی بھی مذہب باقی نہ رہے، سب کو کہہ دے کل تعالو ندو ابنانا وابناکم وانفسنا وانفسکم ونسانا ونساکم ثم نبتاها فانجالوا لعنت اللہ علی الکاذبین. جو قرآن سے ذوق رکھتے ہیں، میں نے بہت زور لگا کر اس لیے پڑھی کہ شاید کسی کو یہ یاد ہو جائے اور گھر جا کر قرآن پڑھ لے. تھوڑا جی کو کام کرو، ان کو کام کروں. بہت تسلی سے میں نے جناب کی سماعتوں میں یہ آیت پیش کی ہے. قل تعالو ندو، قل تعالو ندو، میرا حبیب کہہ دے سب سے کہ اگر وہ سچے ہیں، آیت کے ترجمے میں آ رہا ہوں، کہ اگر وہ سچے ہیں تو وہ خود اپنے نفسوں کو لائیں، اپنے مستورات کو لائیں، اپنے بیٹوں کو لاؤ اور خود بھی آؤ. جو سچے ہو. خاموشیاں تے قربان جاواں، قرآن دی آیت پڑھی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سلام. کہ میرا حبیب ان سے کہہ دے جو کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، وہ خود بھی آئیں، اپنے نفسوں کو بھی لائیں، اپنی مستورات کو بھی لائیں، اپنے بیٹوں کو بھی لائیں. اب جب یہ آیت کا نزول ہوا، پاک پیغمبر نے یہ آیت کی تلاوت کی اور تیاری کی کہ ان غیر مذہبوں کو دعوت دی جائے اسلام کی اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا جائے. تو آپ کے لشکر میں سے کافی افراد، کافی لوگ آپ کی رکاب میں شامل ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار ہم بھی چلیں، سرکار ہم بھی چلیں. اب یاد رکھنا ہے شرطها و شروطها. جو پہلے سے سن رہے انہیں پتہ ہے کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا آدم کو. اللہ نے حکم دیا اخرج من الصاغرین، نکل جا میرے دربار سے. اس نے شرع 3 پیدا کیا. کیا کیا؟ شرع 3. اس نے شرع 3 پیدا کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ شرطها و شروطها، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ترازو پیغمبر کے ہاتھ میں ہے یا خدا کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کی رکاب میں کافی لوگوں نے گزارش کی مولا ہم بھی چلیں. آپ نے فرمایا کہ آج نہیں، آج وہاں پر ہونی ہے لعنت. خدا نے کہا ہے فَإِن جَاهِلُوا، اور جاہلوں کو ساتھ نہیں لے آنا. یہ نہ ہو کہ اللہ کی لعنت ہو اور مارے جائیں. ثم نبتاہل، اگر تم کہتے ہو کہ سچے ہو تو پھر آ جاؤ. اب پاک پیغمبر علیہ السلام نے خالق سے پوچھا کہ وہ تو خود بھی آئیں گے، میں چلا جاؤں؟ میرے پاس تو اس وقت بیٹا موجود نہیں، میرے پاس تو اس وقت بیٹا موجود نہیں. تو خالق اکبر کی وحی ہوئی کہ حسن و حسین کو اپنا بیٹا بنا کر لے جا، یہ بھی تیرے ہی بیٹے ہیں. اب مجھے کیونکہ وقت کم ملا ہے، مجھے وقت کی کلالت کو رکھتے ہوئے ملوز خاطر میں نے گزرنا ہے.
تو اپنے بیٹوں کی جگہ جناب حسن و حسین لیے، عورتوں کے مقابلے پر جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لیا، اور اپنے نفوس یعنی اپنے نفس کی جگہ پر مولا علی ابن ابی طالب کو لیا۔ اور یہ آل عمران کی ہی آیت ہے جو خاندان عمران پر ہی اتری ہے۔ ابھی بہت کچھ باقی تھا، مگر جو لوگ شام کو آئیں گے انشاءاللہ وہ سنیں گے کہ جب میدان میں جانا ہے تو وہاں پہ فوجیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب خدا کہہ رہا ہے کہ صرف تو یہ فوج لے کر جا، یہ آج تیری یہ فوج ہے، اگر کوئی دوسرا جائے گا تو وہاں پر ہونی ہے لعنت۔ آج وہ جائیں جو کہ سچے ہیں۔ اب ہاتھوں پر پاک پیغمبر کے مولا حسین ہیں۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ تم نے جلوس نکالا ہے، تم ماتم کر رہے ہو، باہر آئے ہو، یہ کہاں پر لکھا؟ گھر میں بیٹھ کر کر لو۔ بھائی قرآن کی آیت ہے، اگر پیغمبر خدا کی رضا کے لیے، خدا کی اطاعت کے لیے، خدا کی اتباع کے لیے، حدیث پر اور خدا کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اگر مولا حسین کو میدان میں لے کر گئے ہیں، تو اگر ہم آج آ گئے ہیں ان کا نام لے کر، تو کیا ہم نے باہر سے کیا ہے؟ اگر آپ کو ادراک نہیں تو پھر آپ آتی اللہ و آتی الرسول و آتی الامر کی تعلیم حاصل کریں، کہیں سے معرفت حاصل کریں، کہیں سے وہ صاحب ایمان لوگ ڈھونڈیں، علماء حق کی تلاش کریں جن کو اپنی قبر یاد ہے، اور وہ صحیح آپ تک پہنچا دیں۔ اگر وہ یہ گئے ہمیں تو یہ پتہ نہیں، یہ تو بات نہیں ہے نا، جہاں پر نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکاتیں ہیں، تراویح ہے، ہر عمل ہے، عید ہے، قربانی ہے، لباس کا تذکرہ ہے، تو وہاں پہ کچھ اور ذکر بھی ہے۔ اگر ان کا تعارف نہیں تو آئیے در مصطفیٰ پر، وہاں پہ آل محمد کی شمع جلی ہوئی ہے۔ اچھا، پاک پیغمبر علیہ السلام مولا حسین کو ہاتھوں پہ لیے، پیچھے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ مصطفیٰ کے قدموں پر قدم ہے، آپ کے پیچھے مولا حسن مجتبیٰ ہے، اور سب سے پیچھے شیر خدا علی المرتضیٰ ہے۔ جب ان عیسائیوں نے، نصرانیوں نے دیکھا کہ کوئی بہت بڑا قافلہ نہیں، فقط 5 ہیں، فقط 5 ہیں، تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی اتنا بڑا مناظرہ نہیں، کوئی بڑا مقابلہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ مگر جیسے جیسے ہی یہ 5 قریب آتے ہیں، پہاڑ ساتھ میں چل رہے ہیں، بادلوں نے اپنی کروشیں بدل لی، ہواؤں نے اپنے رخ بدل لیے، پہاڑ روئی بن کر راستہ چھوڑ رہے ہیں، دن کو ستارے نظر آ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ جو ہم تک میسج آیا کہ پھر آج جاؤ ہوگی لعنت، کہ آج سچے میدان میں آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے، یہ 5 سچے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں، ہواؤں نے اپنی روش بدل لی، دن میں ستارے نظر آ رہے ہیں، زمین و آسمان میں ایک زلزلہ اور کپکپا ہے، نہ جانے کچھ ہونے والا ہو، نہ تو لعنت نہ ہو جائے، ہٹ جاؤ پیچھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے ہیں،
हम आपको मानते हैं मगर हम अपने बाप दादा के दीन पर रहना चाहते हैं। हम फिदिया अदा करेंगे क्योंकि इस्लाम में आपने कहा है कि जबर नहीं है। आपका मजहब सलामती पसंद है, आप सलामती लेकर आए हैं। आपका इसम मुस्तफ़ा है, मोहम्मद है, लिहाजा हमें आज माफ़ कर दीजिए। हम फिदिया अदा करेंगे मगर अपने बाप दादा के दीन पर रहना चाहते हैं। वहाँ पर आगे कुरान में है कि आपने उनको दावत दी इस्लाम की, कुछ ने कबूल कर लिया। अगर अब आपके ज़हनों को ज़हमत ना दूं ज़्यादा, वक़्त बहुत मुझे कलील मिला है, अब मैं वक़्त को समेट लूं कि ईसाई भी जब ये 5 आए तो वो सर झुका गए। कोई भी मजहब आया तो वो सर झुका गया कि इनके आगे नहीं आना। मगर अफसोस कि कुछ मुसलमान जिनके अंदर शरे 3 था, उन्होंने इमाम हुसैन को इतना सताया कि मदीना और मक्का छुड़वा दिया। मैंने लफ्ज कह दिए हैं। कुछ मुसलमानों के अंदर जिनके शरे 3 था, इस कदर सताया कि मक्का और मदीना छुड़वा दिया, हज को उम्रे की शक्ल में तब्दील कर दिया और वहां आ गए जहां आना था और सबको दिखा दिया एक चटियल मैदान में खारदार पत्थर, खारदार वाली मिट्टी जमीन को। ये आप इस सफ पर आए हैं तो कुछ आपको रास्ते से गुजर हुआ है, कुछ दुश्वारी है कि कुछ रेत आपके पाँव को लगी, आपने बड़ी उलझन सी महसूस की। मगर आपने सहराए नैनवा, जिसे करबला कहते हैं, उस जगह की मिट्टी को आप नहीं जानते। वहां से 1,24,000 पैगंबर का गुजर हुआ है। वहीं पर हजरत नूह की किश्ती ने गेड़ा खाया था और हजरत नूह को हुक्म हुआ कि ऐ नूह, आज उन हस्तियों का सदका मुझसे पनाह मांग, हम तो तेरी आजमाइश कर रहे हैं। उसी जगह पर मौला हुसैन ने आकर पड़ाव डाला और उस मिट्टी ने कहा, मौला हुसैन, मैं आज तक बर्बाद पड़ी रही हूँ, यहाँ से कोई गुजरता नहीं। मेरी हैयत, मेरा वजूद ऐसा है कि जो भी यहाँ से गुजरता उसके पाँव जख्मी हो जाते हैं। मगर अफसोस मुसलमानों ने उसी सरजमीन से सैयदजादियों के नंगे पाँव से गुजारा और वहां से पैदल सफर करवाया 1400 मील। लफ्ज आपने सुन लिए हैं, मैंने कह दिया है, 1400 मील। रात मैंने एक रवायत पढ़ी कि जब उस काफिले को, करबला को लूट लिया ना, बरामदगी किसी और ने पढ़नी है, काफिले को लूट लिया, खैमों को आग लगा दी, मौला हुसैन को नमाज की हालत में शहीद कर दिया, तो बाकी बीबियों और बच्चों को कैद कर लिया और मौला हुसैन की औलाद में से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बाकी हैं जिनको बहुत ज़्यादा बुखार है। मगर उस बुखार के पीछे एक हिजर है जिसको हुक्मा ने बताया कि इनको कोई दिल पर चोट लगी है, कोई सदमा बैठ गया है जिसकी वजह से इनको बुखार है। अब कैदी बनाना शुरू हुए तो उन्होंने एक गठरी लाकर फेंकी कि तुमने अली अकबर की शादी करनी थी, ये लो जेवर पहन लो, सब ये लो जेवर पहन लो। जब उस गठरी को खोला तो
تو اس میں زنجیریں، ہتھکڑیاں، تو بنت علی زینب سلام اللہ علیہ نے وہ لی اور کہا کہ یہ علی اکبر کی بارات کا زیور ہے، اے بیبیو یہ پہن لو۔ وہ زیور پہن لیے گئے۔ اب سواریاں آ گئی، کیونکہ 1400 کلومیٹر تھا۔ میں دیکھوں گا تم کس قدر صبر کر سکتے ہو۔ 1400 کلومیٹر کا سفر ہے، سواریاں آئیں۔ جب آئے ہیں تو محملوں میں تھے، اب لے جانا ہے تو بغیر پلانوں کے، پلانا اسے کہتے ہیں جو اونٹ کے اوپر ایک سیٹ رکھی ہوتی ہے، اس کو باندھا ہوتا ہے، نیچے سے کوچ ہوتے ہیں کہ بیٹھنے والا گر نہ جائے، اس کو پکڑ لے۔ اب نہ پلانا ہے، اس پلانے کے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ نما، خیمہ نما جسے پلانا کہتے ہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ اونٹوں کی کمریں ننگی ہیں، اونٹوں کی کمریں ننگی ہیں۔ اب وہ جو ڈاچی جس کا تذکرہ ہم کرتے ہیں کہ جس نے پاک پیغمبر کو سواری کی، اس کی اولاد میں سے ایک اونٹ بیٹھا ہے۔ اب سب سوار ہو گئے۔ اب کیسے سوار ہوئے یہ خدا جانتا ہے، مگر کچھ لفظوں میں بیان کروں گا کہ بغیر سہارے کے اونٹ کے اوپر بیٹھا نہیں جاتا۔ اگر آپ کے ہاتھ ایسے بندھے ہوئے ہوں تو آپ کیسے سوار ہوں گے؟ کس کو پکڑیں گے؟ کیا کریں گے؟ اب جس اونٹ پر بنت علی زینب سلام اللہ علیہ حسین کی غریب بہن سوار ہوئی نا، وہ اونٹ بیٹھا رہا کہ بی بی تسلی سے سوار ہو جائے۔ اب لانتی شیمر نے اس کو تازیانے اس اونٹ کو مارنے شروع کیے تو وہ اونٹ مار کھا رہا ہے، کھڑا نہیں ہو رہا۔ وہ اونٹ مار کھا رہا ہے مگر کھڑا نہیں ہو رہا۔ تو دوسرے اونٹوں نے کچھ آواز دی، اپنی زبان میں بولے، تو اس اونٹ نے ان اونٹوں کی طرف دیکھا اور رویا اور کہا کہ میں مر جاؤں، میرے اوپر سید زادی سوار ہے، میری جد میں سے سید المرسلین کی کوئی سواری بنا ہے، مجھے تازیانے جتنے مرضی پڑ جائے میں نہیں اٹھوں گا جب تک بی بی مکمل سوار نہ ہو جائے، کہ وہ گر نہ جائے۔ اب اونٹ نے تو یہ حیا کر لیا کہ بی بی گر نہ جائے، مگر جو قیدی بنا کر لے جانے والے ہیں، بھلا بتائیں آپ بھی، آپ کی بھی ماں میں بہنیں ہیں، اولاد بھی ہے، اور آپ بھی ایک نفس رکھتے ہیں کہ آج ہمیں کوئی اوے کہہ دیتا ہے تو ہماری برادری اکٹھی ہو جاتی ہے، مگر آپ دیکھیں کہ مصطفیٰ کی نواسی ہے، خاتون جنت کی بیٹی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں سر کے اوپر چادر نہیں، اور بغیر پلانے کے اور ننگی کمر کے اونٹ کے اوپر سوار بنا کر لے جا رہے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں۔ آج جو ان کا تذکرہ کرتے ہیں ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو اہل تشیع ہیں، ماتم کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ مگر جب حضرت یعقوب نے ماتم کیا ایک نبی کی یاد میں، یوسف کی یاد میں، تو وہاں پر تو خدا نے کہیں فتویٰ نہیں لگایا کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، رو رو کر آنکھیں سفید کر دی۔ اور زانو عربی میں کہتے ہیں کہ یہ جگہ گوڑے کے اتلے گھٹنے کی جگہ کو، یہاں پر ہاتھ مار مار کر ہائے یوسف، یہ گوشت کہتے ہیں کہ گل گیا تھا، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، خدا نے کہیں فتویٰ نہیں دیا۔ اب جب پیغمبر علیہ السلام سردار انبیاء کی آل کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو کہتے تھے یہ تو اہل تشیع ہے۔ ہماری کیسی محبت ہے
کہ ہم محمد سے تو دعویٰ کرتے ہیں کہ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا۔ ذی الحج کا گوشت بھی کھایا، حضرت ابراہیم کی قربانی کا تذکرہ بھی سن لیا ہے، اور آج جب اس قربانی کے مفہوم کی حقیقت کے دن آ گئے ہیں تو جانے والے کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو، کتنے پیسے ملے ہیں، کس نے بلایا ہے۔ تو وہاں پہ ایک شاعر نے لکھا ہے کہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، کل اگر تو مان گیا تو پھر نہ مانیں گے وہ، پھر نہ مانیں گے وہ۔ کہ ہم نے مصطفیٰ کو کیا چہرہ دکھانا ہے جب ہمارے ہاتھ پاؤں نے سب کچھ بیان کر دینا ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے یہ کیا۔ تو جب ہمارے دل نے، آنکھوں نے یہ وفا ہی نہ کی کہ آل محمد کی مصیبتوں پر ہم کچھ رو سکیں، ان کی پیاس کو رو سکیں، تو فقط ہمیں یہ اتنا رات کو سوتے وقت، کیونکہ اللہ جانے آنکھ کھلے یا نہ کھلے، آنکھ کھلے یا نہ کھلے، صبح ہو یا نہ ہو، نہ جانے قبر میں صبح ہو، تو آل محمد کی خدارہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ مصطفیٰ سے پیار کی مضبوطی یہ ہے کہ آل سے بھی کریں۔ اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت۔ والا جڑا نا انہوں دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال میں حاضر ہو گیا، حکم سی کیونکہ میری اپنی ہمشیرہ گھر مجلس ہے، ڈیٹ ہی میں رکھی سہی تھا، ایسا مجبور کیتا میں جواب نہیں دے سکے، تو میں سوچیں تھا پہ واپس کیوں جا سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مہربانی تو داد دے چلی مجھے بھلا بتا، یہ نہ کہیں دیونی ہے، تیری مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی محمد ذات صلوات، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، بانی شریعت ذات صلوات، الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صلوات سارے پڑھو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحسین منی وانا من الحسین، ارے حیدری۔ آج دی مجلس سے ابتدا جبنا زہرا بحق زہرا کرے اسی گھبرائے کرے بیٹھے، تھوڑا جب بولے میں بالکل دا تو 15 منٹ پڑھنا ہے۔ مجبور یزید کردہ ہے، متصر حسین کردہ ہے۔ میں تنہیں گوڑے ٹیک کے نہیں سنانا، جو تو میں تنہیں مجبوری نہ سناوا، جتنا ہو سکیا تو سنیا، جتنے میں نے روحانیت ختم ہوتی نظر آئی میں شاید میں بر چھوڑ دے رہے ہیں۔ آج دی مجلس سے ابتدا اپنی زبانی نہیں، کسی دنیا دار بندے دی زبانی
آج دے مجلس دی ابتدائے حدیث رسول ثقلین الحسین منی وانا من الحسین اس علاقے آلیاں جتنے میرے جوان بیٹھے ہو میں مسافر دی دعا نے اکبر دی جتی دا صدقہ جوانی امانو آمین اچھی آکھیا کرو شیعہ دی تاک نہیں پہن دی آمین تے یہ لفظ ویکھن تے چھوٹا ہے اس کا اجر بہت زیادہ ہے تیرا 12واں امام فرمیدہ میں مہدی نو کو انتظار ہوں دیئے عزادار مجلس جبائے کے دعا مانگ کے آمین آکھے میں مہدی پورے چگا بندہ کچھ منگن آتا ہے یہ دربار ایڈا وڈا خلد تو شاہ شہیدہ کی ملکیت ہے کون تجھ کو پھر وہاں اعلیٰ ٹھکانے دے گا سوچو جو تجھے اپنی مجلس میں نہیں آنے دیتا کیا تمہیں خلد کے جاگیر میں جانے دے گا میں نے کلا پتا چل جائے پڑے علی ولی اللہ کے بسورا نہیں ہو سکتا علی دی ولایت دا منکر ہوئے کا بسورا ہو سکتا ہے تو جڑا ولایت والا بیٹھا ہے وہ نسل انشاءاللہ آباد رہن توجہ کرنی ہے کیوں بڑا کے سارے جہاں کی روزی تو جہاں کی روٹی امام کھاندا ہے تو جیڑا بھی بغض علی رکھیندا ہے جو بھی کھاندا ہے حرام کھاندا ہے تھوڑے زندگی دراز ہوئے اللہ بانیان مجلس حاضرین مجلس جتنے مومنین مومنات اس پاک دربار جائے بہت بڑی دعا پہ منگدا اما حسنین دی تنو کسے دا محتاج نہ کر اس کو بڑی دعا میرے کو کوئی نہیں تیرا مہمان آؤ زینب دیوی دادنا جامدہ کھانا پوری توجہ چاہیے ممبر حسین سٹیج نہیں سٹیج ڈرامیاں دے ہوندے ایک قبر حسین سٹیج کنجران دے ہوندے حسین دی قبر ہے میں ممبر رکھنے سٹیج نہیں قبر حسین تے کھلو کے پوری ذمہ داری نال ہن تو لے کے حجت تلوار تابع پر جملے دا زامنات مینو ایمان زمانہ دی غیبت کبرا دی قسم مجلس حسین جو سے بندے بولنا ہے جس دا بولن میرے مرشد دینو چنگا لگدا ہے سچانے 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 نعرہ ایک مارو سانجا جا مارو کرونا ختم ہو گیا ہے تو ڈر کے نعرہ نہ مارو گا کے باج کے نعرہ مارو بسم اللہ کراؤ نعرے پنتنی سوا لاکھ نعرے بسم اللہ کراؤ اسے بولنا ہے جیسا بولن میرے مرشد علی نو بولو چنگا لگتا ہے یہ درس آل محمد سبق تساں بھی پکانا ہے آپ سارے آل کے پڑھنے فرنٹ سیٹ چپ بیج بندہ ڈرائیور نیندر آ جاندی بولنا ہے اللہ زبان دیتی ہے ہن میں ذاکرہ طرح یہ تو نہیں آکھنا جڑا ایتھا نہ بولیا تے اگے بھی نہیں بولنا ذاکرہ دی مرضی ہے بھاویں سجے ڈھاون تے بھاویں کھبے ڈھاون قبر حسین تے کھلو کے بد دعا تو نہیں کرنی چاہیے چلو ذاکرہ دا اپنا مزاج ہے چلو تو ذاکرہ دی نہ مان آپا گل قرآن تو پوچھ لینے ہیں قرآن اگر ایتھے بول تے بھاویں نہ بول قبر چلی دی اما ہوئے آکھنا پوندا ہے علی حق دا امام تھوڑے زندگی دراز ہوئے تو من علی تابی علی میرا رکابہ چ پیر آیا کھڑائی ہے تو من علی تابی علی ہے تو نہ من علی علی سوال سے علی ہے جو علی نو بناون والا علی ہے اللہ نہ لڑ ساڈے نال کیا تیرا اللہ نے علی نو علی بنایا ہے جڑے کلندرانہ زندے بندے تشریف فرما سر چاوے آئے حیدر سردار سردار زمانے دا تھوڑے زندگی ہوئے شادی میرا ڈھیر تجربہ ہے میرا ڈھیر تجربہ ہے جیڑا بندہ سپرت داد نہ دے وہ بندہ ولیمے والے دن پلیٹ چ سالن پا کے روٹی نہیں کھانا
پوری توجہ چاہیے میں پہلے آخیا علی دے منن والا بے سرا نہیں ہو سکتا سریلا ہی منتا ہے پوری توجہ چاہنا ساچا بجائے سارا دن دی تھکان چوی کے مناسک دے بیڑے چنا ونجے تغازی دا بوئے نہیں پھنیا داد علی ولی اللہ پڑھنا لے کل لینی ہے پوری توجہ شرط حیدر سردار 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 حیدر سردار زمان میں جتنی 13 سال جعفر تیار دیاں صاف کی ہیں انشاءاللہ مکمل تو نہیں تو خوشبو ضرور ہو سے تو حلالی پترہ دے وچوں پوری خوشبو آمنی چاہیے تو میں 13 سال جعفر تیار دیاں بھیرے والے جتنیاں صاف کی ہیں پتہ لگ جائے انشاءاللہ حیدر سردار زمانے دا تے اے دنیا اندھی کوئی نے پیا نور خاک رلیندا ہے دانش مندی کو آدھا پیا کوئی ہم سر لے میرا ویر پابندی تائشیاں پیر علی من آئیں دے بعد بلندے غازی پر رنگ لاوے بسم اللہ جی بسم اللہ جی غازی تو رنگ لاوے ایک ربائی اور پڑھئے تو تھکتے نہیں گئے سفر میں کرنا پریشانی تو میں برا دعا کرے سفر آسان کر دیتے کلندر کبریا مفتی دے گرے بان جات رکھ کے خوش ہو کے فرمایا نے کیوں نال علی دے او کیوں نال علی دے پیچھے نہیں رہنا کیوں نال علی دے وٹ رکھ دائیں جنہوں تکلیف ہوندی ہے تو پئی ہوئے میں تو ٹکر علی دا کھانا تو میں حلال کرنا کیوں نال علی دے وٹ رکھ دیں تے حیا بھار کا بردہ بھارا انہوں کمیاں نال رلیندا ہے جیندا کمی بنیا تارا سائی فرما دینا منگے مدد علی تو نبیاں نے حیا جان عالم سارا تیرے سر دن دے شک سرن پہ تو مار لینا جتنا ٹیل مائل آما دا تسا دینی ہے 6 محرم نو اتھے رکھ کے ذاکر روبا ہی نہیں پڑھنا میں نے پتا ہے تو میں عوانا تا غازی دا پتر ہوں اسی عوانا دے غازی دی اولاد ہے سادہ بابا جو ڈاڈا ہے سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے بولے قبر میں مجھ سے ملک کیا تو اٹھاتا تھا عالم تیری مسجد سے تو خوشبو وفا آتی ہے جی ماشاءاللہ تھکاوٹ دور تو ہوگی اگر زندہ رہنا انشاءاللہ اگلے سال میں راج کے ڈیوٹی دیاں گا
دے سیدادے میں دیاری پہلے 10 دن دینا تو میں اپنی مشرہ کی مجلس ایک دن بحالش کر لینا. میرا جلدی بہت ہے. لو میں سنانے لگا ہوں قصیدہ میرا ارادہ ہے میں دوں گا خود علی کا ہم سے وعدہ ہے اور علی کے نام سے جس کو بخار ہو جائے سمجھ لینا یہی حرام زادہ ہے. پہلا قصیدہ پڑھ لگا بھائی جان پیر دی کمالی دے لاکے جگہ سندیلے والی اتھے میں جا عمل کرن اللہ زندگی دراز کرے. میرے استاد جعفر تیار دی نہ گیا انہاں کہ صحیح پہلا قصیدہ پڑھن لگا تو تھوڑے کو پیر فریاد شاہ دی ستھا مکدیاں جڑا چھیاں تو جانا ہوئے انہوں مر جانا چاہیے نا. انہاں کہ جناب پہلا قصیدہ پڑھن لگا تو سا چون سنیا چنگا سنیا مڑ دوجا پڑھساں وچٹ مومن اٹھا سکے جناب پہلے دوجا چا پڑھو. یہ جواب ہے جڑا لا جواب ہے. تو میں ٹھیٹ پنجابی کا قصیدہ پڑھ لگا جس میں اس کی سمجھ نہ آئے. اللہ دی کڑک تباہ نہ کرے کہ سیٹنگ نال صلوات پڑھو. میں 2 شعر مولانا کی عزت سنا لگا. پڑھ لیے جناب تسی گھبرا تو نہیں گئے. پڑھیے 2 شعر ساتھ دیو گے سوزی بن جاؤ. ذاکر میں بن کے پیانا میرا سردار علی بسم اللہ جی. سارے حاضر ہو. بسم اللہ کرا ٹکر علی دا کھانے حلال کرنا چاہیے. میرا سردار بولو کون سارے بولنا ہے میرا سردار. میں کوشش کا کرنا شعور ذات لہو میں اتار دیتا ہے. یہ خد و خال کی صورت نکھار دیتا ہے. علی کے ذکر سے قسمت سنوارنے والے علی کا ذکر تو نسلیں سنوار دیتا ہے. زندگی دراز ہوئے میں کوشش کرتا پہ. اچھا چلو میرے نال تو جی ہوئی پترا پوک لاں گا پھر میں تو بہن باپ دعا میں دیکھ سی چل تیری تو پوری ہو جاوے نا. گھبرائے تیری بیٹھے تو جناب شادی کتا پڑھ لگا اینا دیوارا چوئے کہناتا جو علی علی دی آواز نہ دے تالی دا بوا نہیں پنیا توجہ شرطے. چنگا لگدا نہیں تینو علی دا نایو چنگا لگدا نہیں تینو چنگا لگدا نہیں او چنگا لگدا پیچھے نہ رہو میں پھر لائی کھڑا. چنگا لگدا نہیں تینو علی دا نا بندے رب دے رولا تو پایا نہ کر رزق اللہ دا علی منڈاوندا. توجہ شرطے توجہ شرطے توجہ شرطے. حلالیاں نال گل حلالیاں نال گل دوجیاں نال گل. چنگا لگدا نہیں تینو علی دا نا بندے رب دے رولا تو پایا نہ کر رزق اللہ دا علی منڈاوندا ہے. تو دشمن دے روٹی دکھایا نہ کر. سچا کھانا علی دا بیت اللہ اونوں چم کے آدی صدایا نہ کر. علم غازی دا ویکھ کے چڑھ جانا بڑی بیبے نوں ایویں بنایا نہ کر. تے کر چاہیدا ہے تینو جنت دا گھر میرے مولا دا نعرہ بھی لا لیا کر. آخر مٹی نے مٹی دے وچ جانا کدے غیرت دی گولی نہیں کھا لیا کر. تھوڑی زندگی دراز ہوئے تسا جیو تھوڑے پتر جیویں شالا علی ولی اللہ فرمائے دیں نسلہ جی دیا رہن. شادی کتا پڑھ لگا
جنہ دے ضمیر خمیر چلی دا قبضہ ہے جنہ دے ذہن چلی بسدا ہے جنہ نو ماما نادے نہیں پڑھ کے کھیر پوایا ہو نہیں سکتا رضائی علی دی پڑا تا ملنگ چھپ کر جاوے جنہیں زمانہ بنائے وہ ولی نہیں ہوتے چامی حسین کا نائی جنہیں زمانہ بنائے وہ ولی نہیں ہوتے خار مار کر بھی ہرگز کبھی کلی نہیں ہوتے ہر ایک مقام پہ ہوتے ہیں یا علی لیکن حرام زادوں کے دل میں علی نہیں ہوتے بسم اللہ جی ایک ربائی ہو پڑھیے کہا بہلول سے کہ نام مراد ملا نے وہاں کی چیز یہاں بیچو قاعدہ کیا ہے توجہ شرط ہے توجہ تو کہ بھائی کہا بہلول سے بھائی تھکتے نہیں گئے ساڑیاں کاریں جوڑ گئی ہیں کہا بہلول سے کہ نام مراد ملا نے وہاں کی چیز یہاں بیچو قاعدہ کیا ہے بہلول بولا اگر اتنا بھی اختیار نہ ہو درے بطول پہ جھکنے کا فائدہ کیا ہے ربائی پڑھ لگا نسلی ہو تو کتے میں بھی غیرت کی رمک ہے کیا بات ہے نسلی پورے کوزے جائے نسلی ہو تو کتے میں بھی غیرت کی رمک ہے مالک کے سوا چیز پرائی نہیں کھاتا بہلول کے کتے نے یہ کر دیا ثابت کتا کبھی کتے کی کمائی نہیں کھاتا بہلول نو جان دے ہو جڑا شیعہ بہلول نو نہیں جاندا پھر انہوں مر جانا چاہیے جڑا بہلول نو نہیں جاندا شاہ جی انہوں پھر بھائی جان بولنا یار میں نے روکے تو تھوڑی دعوت دینی چاہیے نا ہارون رشید دربار چایا حضرت بہلول ہاتھ چ نیزہ علی دے نوکر دے سر جامی حسین دا نائی تو اگلے سال تے یاد رکھنا جو عوان کو غازی دا پتر آئے قصیدہ پڑھ گئے اینج نیزہ علی دے نوکر دے ہاتھ چ ہارون رشید بیٹھا تخت یادہ بہلول تیرا علی میری سمجھ چ نہیں آندا جویں ہن بندیاں دی سمجھ چ علی نہیں آندا جی ہوں لانتیاں دی سمجھ چلی نہیں آندا اتھے تے اتھے او تک جو جتھے ٹر جالی اتھے وہ سکے تیرا علی بہلول میری سمجھ چ نہیں آندا ہوں جب سید بیٹھے ہو تو امتی بھی بیٹھے ہو سرکار بہلول جب نیزہ نال بھائی جان کلین پاڑیا قیمتی کی بادشاہ دائی ایک نکا جا گڑا بنایا سرکار بہلول فرمیندن او ہارون دجلہ دا سارا پانی لیا کے نا ایسے نکے ٹوئے چ پاؤ سکا بہلول جھلا ہو گئے ہیں کملا ہو گئے ہیں نکے جے ٹوئے چ دجلہ دا پانی کیویں آ سکدا خوش ہو گیا میں علی دا نوکر ہاں بکواس بند کر جب نکے جے ٹوئے چ دجلہ دا پانی نہیں آ سکدا تیری کمینی سوچ چلی کیویں آ سکدا ہے بسم اللہ کراؤ ہوں کسی دا پڑھیے جناب گل تو نہ نکل جاوے میرا سردار علی اگر تھوڑا ڈھک جاوے تو تسی بھی آنکھ لینا میرا سردار علی میرا سردار علی رب دے لکھ شکر مناوا دیواں دم نال صدا میرا سردار رنگلاوے میرا سردار بولو جنہاں دا ہے وہ تو بولے جڑا عید آ کے شادی گھر دے کدی نہیں بولیا انہیں عوام نال کدو بولنا مت بچے کو شاید مانگی نہ لیں مت کو زوجہ فرمائش ہی نہ کر دے انہیں میں مسکین نال کدو بولنا ہے میرا سردار ہاں سارے حاضر ہو جاؤ میرا سردار شادی پاکستان دے ملنگا دا قائد اعظم بہلول بغداد چوکل بیٹھا دے او بغداد والےاں جنت لائے لو باڑ گیا فوج باغ پہ ہوندی ہے
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੀ ਰੰਗ ਲਾਗੇ ਨਜਫ ਦਾ ਵਾਲੀ ਕੋ ਰੰਗ ਲਾਗੇ جڑا ہاتھ علی دی زدوات اٹھے مولا رضا دی ذری نال مسحور میری دعا ہے اتنا دے تو میرا حسین بہنا دھیاں نو لے کے پتراں نو نال لے کے کربلا وچ حسین دی زواری کرو اتنا دے تو دھی رسول دی کسے کتے دا محتاج نہ کرے آدھا پیا بغداد والےوں جنت دا باغ ہے گیا فوج باغی پئی ہوندی ہے تنخواہ دیونی ہے نیاز دیونی ہے جنت سستی ہو گئی فوج کیڑی ہے بھائی آئے بیٹھی ہے آئے بہلو لار میں بیٹھی ہے نا چھوٹے چھوٹے بچے جماعت بنائی نیاز دے ویا شادی مٹھائی دے ویا تنخواہ دے ویا ڈیوٹی کے لائیے جتھے ونجنا ہے آکھنا ہے حق دا امام نا تسا ڈھلے بولے ہو حق دا امام ڈالڈا بندیاں نو لائے گیا ہے حق دا امام بچہ بھائی جان چھوٹا جا بھائی جان شادی کیپیسٹی تھوڑی لنگر ڈھیر کر بیٹھا تھوڑی ہے نا لالچے لنگر ڈھیر کر بیٹھا اوکھا دے بھاگا سوکھا گھر آیا چار پائی تے سہ گیا کروٹ بدلی مسکرا کہدا مولا تو ہی سچا تیرے یارا لال سچے ساتھ چاہے حسین دا نہیں ساتھ پیچھے نہیں رہنا ہوں پیچھے نہیں رہنا اے بات تیری تو تمہیں سچا تیرے یارا پتر حق ماں قریب آئیے جنگ دیکھا دی بچہ تن پتہ نہیں سڑا گھر مرکز بغض علی دا تیرا پیو علی دا دشمن ہے اس سے پہلے تو تیرے تو ظلم کرے میں تیری ماں ہاں میں تینوں مرے سا کٹے سا اور بچہ بچہ نہیں رہا وکیل علی بن کے میسا مزاج زین بڑھا کے ابو ذر سلمان کو بار زبان لا کے او بچہ سونی دا بنال اماں دے پاس وے کے اماں دے پاس رہ کے مسکرا کے او بچہ آکھ رہا ہے ذکر علی دا کرنا میری مجبوری بسم اللہ غازی فرنگ لاوے ذکر علی دا کرنا میری مجبوری نام علی بن زندگی ہونتے ادھوری میں لنگر علی دا کھاوا میں لنگر علی دا کھاوا کون پھر نعرے لا میرا سردار علی راضی رویہ مولا حسین تم آباد رکھے مجلس پہ جائیے مجلس پہ جائیے مگر اتنا رہے خیال مسجد کرے نا آپ کا شکوہ حسین سے تو نیت کے بیٹھے تیری قرار ہوسی ماما دیاں یقیناً تیریاں مہمان ہیں میریاں ماما بہنا دیاں میریاں مرشدہ دیاں وستے گھراں دیاں منت کریں دا پیاں جدہ مجلس جاؤ وقت سونے دے زیور نہ پاوے آئے اللہ تعالیٰ بہوں دے جدہ مجلس جائے آئے سونے دے زیور نہ پاوے آئے جنہوں رومان آئیاں نہ ہوں دے کھلے دے زنگی جنہوں رومان آئیاں وہ دے لوئے دے وزیران بس میں انتظار نہ کراما بس دے گھرہ دیا ہر مجلس جادہ رہنا اللہ تو انہوں بہوں دے وے جڑیاں شام نہ گئیاں کرو لاہور غازی دی بہن دی قبر عباس دی قبر تے ونجے چند چادرہ لائے ونجے خالی ہاتھ نہ ونجے میری ماما بہنہ دیاں جدہ ونجے نا تے چادرہ قبر تے رکھے آکھے بازار چننگ دی گئی ہیں میں سب کے جاواں ٹھیک ہے دکھے تا بے شک ماتم میں کری جدہ قبر تیرے ماتم کرنا علی دیاں دھیاں دا جدہ بسم اللہ کرا چادرہ قبر تے رکھے آکھے او عباس دی بہن بازار چننگ دی گئی ہیں میں رس دیاں گرنا ہے شادی منو زہرہ دی قسم علم عباس دی قسم میرے استاد جملہ پڑھ دے پیان
علی پر کھلوا جعفر تیار انہاں کھا لاہور گئے کرو ایک جوان سیدادہ منہ تے ماتم کریندا اٹھے آدھا جعفر تیار جڑی محرم تو پہلے عید آندی ہے نا اس عید کی رات میں بی بی دی قبر تے لاہور گیا آدھ رات دا ویلا میں دکھے دو چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں جنہاں نکے نکے چولے چاہے انجھے قبر دا طواف کر کے در اٹھے آ تیرے پتران دے چولے لائے واہ بھائی واہ یقیناً لاہور دی ملکہ اپنے ویر عباس کے مقام کھلن آئیے ایک گال اپنی اماں بھیڑا نال کیتی ہے ایک گال جوانا نال کردہ او میری قوم دے جوانوں میں حسین دا ذاکرہ تیرا مہمانہ مسافرہ ہاتھ بنی کھڑا دے علی ولی اللہ پڑھ دیں تو بات بھول کے شراب نہ پیویں اس سے شراب دی وجہ تو 9 گھنٹے کے بعد آدھونا تو زینب کے رہی ہو واہ بھائی واہ واہ بسم اللہ سردہ پرسہ دینے علی بھی ابھی جانا بسم اللہ 9 گھنٹے کے بعد کتے دا پترہ دینا تو زینب کے رہی ہے کان تو متھا چاہتا گی انشاءاللہ مر گئی ہو رہا میں کہہ جیسے کتے نال نہ بولا ہے میری آواز واسطے تو میرا پیو سکدہ تر گیا میرا پیو لوندہ تر گیا میں صدقے تو آنے پردے سلامت ہوئے انشاءاللہ پترہ دے سیرے دیکھو انشاءاللہ میری بھیڑا بھیڑانا دیا خوشیاں دیکھو اکبر دے سیرے دا صدقہ قاسم دے ٹوٹے گانے دا صدقہ شادی تو نے رومان دا پتا تھا معاشرہ نے دن جا کے لگے سنا اے متیاں جدا میرے علی دی چیخاں بلند حسن نبیان دا سلطان آکسی یا علی تو بڑا دلیر روندہ کوئے معاشرہ میدانے رو کے لیا دن کیوں نہ روما کائنات دنہ درمار ہر امیر غریب کا سنڈار پہ اٹھیں گا اور کربلا سے دیکھنا میرا حسین بغیر کفن پہ اٹھیں گا اور میں نے زہرا عزت قسم حسین دی اچھی خالی تے بلند حسن تو کرد زخمی داری چمکی آدھا میں رونا تیری بے کفرینو حسین کیوں تو رونا بابا محشر دا میدان ہے کائنات دنگر مار ہر امیر غریب دے جی کفن نالو اور شام دیکھنا میری سکینہ بغیر کفن دے واہ بھائی واہ میں سب کے جاواں بسم اللہ میں انہیں بہت جلدی اودا علم برآمد کراونا ہے جندی آس کو تور پہیو لوگ تھی جدا عباس ٹورن دے قابل ہویا ہے دھار مستور نوا دیئے مائیاں میرا عباس جوان ہو گیا میرا عباس ٹورن لگتے ہیں تیری جوانی سلامت ہوئے ماں پیار انشاءاللہ نصیب ہوئے شادی 5 سال دا عباس ہویا ہے جلے مسائب دے آسک لوگ نادے حسین تشریف رکھو اٹھی ونانے حسین دا نانے مسائب تسلسل نہ ٹوٹ جاوے مولا دے آزاد آران دے پہ تشریف رکھو حسین دا واسطہ نے مولا دے ماتے میں آندے پہ بھائی جان تو بانی مدلس سے 5 سال دا عباس ہویا ہے ایک دن مولا علی دروازے دلک سے رکھا ہے وہ ماتمی اور سجی انگا جناب زینب نے نتی ہوئی ہے کھدی انگا جناب کلثوم نے نتی ہو درمیان تیرا تو میرا مرشد عباس فرما پیا علی دے ہنجی واسطان تو فرمیندن زینب پیو ممنون ہے گدائی نے بولی شکر بخیات سب دکا کے بابا کہتے شکریہ ادا کیا کرنا علی فرمیندہ تیرا کیوں بابا میرے غازی میں تیرنا سکھیں گی تیو اور اس علاقہ میں روک دیا بابا تیری امامت بھی قسم ہے یہ ساتھ کچھ دینا میں تیرنا سکھیں گی نہیں تیرے غازی دیا سرے تو تیرنا سکھ دیتا ہوں واہ بھائی واہ بھائی واہ ماتم کر لو بس انتظار مک گیا ایک رین پڑا کہ علم دی برامدگی ہوئے جتنے آزادارہ رو بیٹھنا پردان نہیں نالک فاج کے لہنہ گاوے تینے چپ شبیر دیکھے گی اور اندی محت علی دیا دیا دے کے پلو چمارا بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا بنا کرا تیری رونا بنا اٹھی کے ماتم کرنا میں بسم اللہ کرا شادی میں دیا کر پردہ چوپو مل بنین دے بچڑے دے تو سادت دے مال مکے گئی او دکھی چک
تو عباس بشامیاں جرم پر پیمانا تبے ملزن خیام تیار گنا کت جرت شمر وچ آگئی آیا گل مظلام دا بچڑے کو رات 4 سال واہ بھائی واہ بسم اللہ کرام ہونے غریب دالا مالا سے بھائی جان بنا رب گھرا تیری ماتم کرنا ہے لاندی جا دیا دا چھوڑ دیتا ہے لاندی جا دیا دیا کا میں لہجا دیا اور منی زہرا دے خالی ولن دی قسم ہے جتنا جوان شبیر دے جھڑے چھکی گل حسین نے کیتے اکبر جھڑے شبیر چھکی گل کیتے بھائی جان 6 مہینے دے پوتر میں پانی پلا کر لایا چھکی گل کیتی جدا غازی کو بھی چھٹی ہے زخمی باس ہاتھ رکھ کے قبر پہ کرکار کر کے رو رو کے آبا پہ لوگوں غریبا لوگوں میری بھیڑ رل گئی ہے بسم اللہ کرا 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 حالا کر کو دنیا کے قدر سلام کرے عالم رو رو پیادا دیکھ مقصد خالے